جب کوئی شخص آپ کے دل سے نہ نکلے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص دل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ جتنا بلانے کی کوشش کریں اتنا ہی اس کا خیال دل میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو الجھن، خاموشی اور تنہائی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بے مقصد کسی کو ہمارے دل میں نہیں روکتا۔ ہر احساس، ہر درد اور ہر الجھن کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے دل سے نہ نکلے تو یہ محض کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اس پیغام کو سمجھ لینا ہی اصل دانائی ہے، کیونکہ اسی کے اندر صبر، ہدایت اور دل کا سکون پوشیدہ ہوتا ہے۔ پہلی بات، اللہ آپ کو صبر سکھانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہمارے دل سے نکلنے نہیں دیتا تاکہ ہمیں صبر کی حقیقت سکھا سکے۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ اپنے جذبات کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ جب دل کسی کے خیال میں الجھا رہے اور عقل راستہ نہ دکھا پائے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ سیکھتا ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان وقتی سہارا ہے۔ اصل سہارا صرف وہی ذات ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے۔ اس کیفیت میں انسان کا اللہ کی طرف رجوع بڑھتا ہے، دعائیں گہری ہو جاتی ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہی صبر آخرکار انسان کے دل کو مضبوط اور روح کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ آپ کو خود سے قریب بلانا چاہتا ہے۔ جب کوئی شخص دل میں بار بار آتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے بجائے خالق سے وابستہ ہوں۔ انسان اکثر دل کے بوجھ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آنسو، فریادیں اور خواہشات اسی کے سامنے رکھیں۔ یہ کیفیت بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتی ہے۔ تنہائی میں کی گئی دعائیں، خاموش سجدے اور ٹوٹے دل سے نکلنے والی آہیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو روحانی سکون تک لے جاتا ہے۔ تیسری بات، اللہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر محبت مکمل نہیں ہوتی۔ ہر وہ شخص جس سے ہم دل لگا بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ اللہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ کچھ رشتے صرف سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، نبھانے کے لیے نہیں۔ دل کا کسی پر اٹک جانا ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ شخص ہمارے لیے بہتر ہے۔ بعض اوقات اللہ دل کو آزمائش میں ڈال کر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل محبت وہ ہے جو ہمیں اس سے قریب کر دے، نہ کہ اس سے دور۔ جب ہم یہ حقیقت قبول کر لیتے ہیں تو دل آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ آپ کو اپنے وقت پر یقین دلانا چاہتا ہے۔ انسان جلد بازی میں فیصلے چاہتا ہے، مگر اللہ کا ہر فیصلہ ایک مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دل سے نہیں نکلتا تو اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی ہماری سمجھ سے کہیں بہتر ہے۔ جو آج تکلیف لگ رہی ہے وہی کل ہماری حفاظت کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے وقت پر بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ جو چیز تاخیر سے ملتی ہے وہ اکثر سب سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہوتی ہے۔ پانچویں بات، اللہ آپ کو خود کی قدر سکھانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی دل کا کسی ایک شخص کے گرد گھومتے رہنا اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اہمیت بھول چکے ہیں۔ اللہ اس کیفیت کے ذریعے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم قیمتی ہیں اور ہماری قدر کسی ایک انسان سے وابستہ نہیں۔
اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عزت، اپنے ایمان اور اپنے مقصد کو پہچانیں۔ جب بندہ خود کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے تو دل خود بخود ان رشتوں سے آزاد ہونے لگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہی خود شناسی اصل کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، دل کا کسی پر اٹک جانا سزا نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو سمجھ لیں تو یہی درد ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔